اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ ان کی بیوی کا پرابلم کیا تھا؟ ان کی بیوی کا پرابلم یہ تھا کہ مسلمان تو تھیں، مشرکہ نہیں تھیں، کافر نہیں تھیں، لیکن اپنے روایات میں آتا ہے کہ اپنے شوہر کے رازوں کو اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر بتا دیا کرتی تھیں۔ تو مومن عورت کی ایک خوبی جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں قرآن کے اندر، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہوتی ہے شوہر کے رازوں کی، شوہر کی خامیوں کو فلانٹ نہیں کرتی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے اندر اس کوالٹی کو انکلکیٹ کریں، انگرینٹ کریں کہ بیویاں جب وہ بنے تو اپنے شوہروں کی خامیوں کو فلانٹ نہ کرتی پھریں۔ لیکن دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ مائیں خود بیٹیوں سے اکسا اکسا کر پوچھتی ہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے نا، سب ٹھیک، خوش ہو نا؟ 6 دفعہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ایک دفعہ کہہ دیا جی امی الحمدللہ خوش ہوں۔ نہیں نہیں، تمہاری ساس تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ کیا اکسا کر آپ اس سے پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ تو ماؤں کو بھی کہنا چاہیے کہ جب کبھی بیٹی کچھ بتانے کی کوشش کرے تو اللہ ہمیں ایسی مائیں بنائے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ بیٹا چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے ہیں اور شوہر کی خامیوں کو فلانٹ نہیں کرتے، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ عقل مند مائیں اس طرح کی ڈسکشن کو انکریج نہیں کرتی۔ اور یہاں یہی بات بتائی گئی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا جو پرابلم تھا کہ وہ رازوں کو فاش کرنے والی تھی، تو اللہ نے کہا کہ اللہ اس کو تباہ کر دے گا اور لوط اور باقی گھر والوں کو بچا لے گا۔ کانت من الغابرین، اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کو ایک کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے رہو، مفسد بن کر ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ آپ دیکھیں زیادہ تر پریشانی کی خبریں انسان کو اپنے گھر میں ہی ملتی ہیں، زیادہ تر انسان کو موت کی خبریں بھی اپنے گھر میں ملتی ہیں۔ تو موت کے ڈر سے، دنیا کے کم ہونے کے خوف سے آپ اور میں کہیں قرآن کی محفل میں نہ پہنچے صرف اور صرف اپنے گھروں کو بچانے کے لیے۔ موت کا ڈر آپ کو اور مجھے ایسا فینٹم فیئر نہ دے دے کہ آپ اور میں گھروں سے نکل نہ سکیں، قدم نہ نکال سکیں باہر۔ بیماریاں بھی گھروں میں آتی ہیں تو ڈرنا کیسا؟ اللہ کی خاطر جہاد کریں، اللہ کی خاطر ہجرت کریں، یہ ہجرت آپ کو انشاءاللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے گی۔ تو جو ہونا ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنی قوموں کا ذکر کر دیا اور بتا دیا کہ وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھنے والے لوگ تھے، سمارٹ الیکٹ تھے، ورلڈلی وائز تھے، اپنے وقت کی سپر پاور تھے، مگر آخرت سے بالکل لا علم تھے۔ تو جس کے پاس بے تحاشا دنیا کا علم ہو، قبر کے اندر فرشتہ اس کو نہیں کہے گا کہ تم پاس ہو گئے، تم گریجویٹ کر گئے، اگر اس کے پاس دین کا علم نہ ہوگا۔ جس کے پاس دنیا بھر کا علم ہو، آخرت کے علم سے وہ لا علم ہو، تو وہ سب سے بڑا اگنورنٹ انسان ہے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ ہمیں بھی مہلت دیتا ہے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے انتقام سے ہلاک نہ کر،
اللہ ہمیں مہلت دے کہ اللہ ہم آپ کی رضا حاصل کر لیں، اور ایسے حال میں ہمیں موت آئے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ نگلیکٹ کا تصور ہے جس کو ہم سمجھے بیٹھے ہیں دنیا کو کہ ہمارے مضبوط قصر تعمیر ہو رہے ہیں، ہمارے بڑے مضبوط گھر ہیں۔ یہ گھر اللہ کی نظر میں، آپ کے اور میرے بڑے بڑے گھر، عالی شان گھر، اللہ کی نظر میں مکڑی کے گھروں جیسے ہیں۔ اگر ان کے اندر شرک ہے، اگر ان کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے، اگر ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق ہے، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا اور میرا کوئی وکیل نہیں آ سکتا جو ہمیں ان گھروں کے اندر تباہی کا شکار ہونے سے بچا لے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہی زبردست اور حکیم ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کو مثال بیان کرنے کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نشانیوں کو دیکھ کر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ پارہ نمبر 21، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ بتا دیا گیا یہاں پر نماز کا مقصد۔ ہر عبادت کا اللہ نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے، جیسے رمضان کے روزوں کا مقصد لعلکم تتقون کہہ کے بتا دیا گیا، یہاں نماز کا مقصد بتا دیا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو کانشیس لیول پر نماز پڑھی جائے، جو زندہ نماز ہو، جس نماز کو پڑھ کر اللہ یاد آ جائے، اقم الصلاۃ لذکری موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا، جس نماز کو پڑھ کر اللہ یاد آئے گا وہ نماز آپ کو فحش سے اور آپ کو بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ اگر واقعی نماز کا امپیکٹ زندگی پر ہوتا ہے تو یہ آپ کو اس شکل میں نظر آئے گا جب انسان شعور اور فکر کے ساتھ زندہ نماز پڑھے گا۔ نماز کی قبولیت کی نشانی علماء کہتے ہیں یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا آ جاتی ہے، اللہ سے بھی حیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حیا، اللہ کے بندوں سے بھی حیا۔ اور اللہ کے بندوں سے جب حیا آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو ڈھانپ لیتا ہے، اللہ سے حیا آتی ہے انسان گناہوں میں انوالو نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ریجیکٹ نہیں کرتا، نگلیکٹ نہیں کرتا، انسان گناہوں سے پھر دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بہترین نماز وہ ہے جس میں آپ کو اللہ یاد آ جائے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرے۔ اور کہا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، عبداللہ ابن عباس کے مطابق وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں الٹیمیٹ ذکر قرآن کی بات ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اصل میں اللہ کا ذکر القرآن ہے۔ تمہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی وظیفہ چاہیے ہوتا ہے، تمہیں کوئی تصویر چاہیے ہوتی ہے، تم چاہتے ہو اس مشکل کے لیے فلاں وظیفہ بتا دیں، کون سا طریقہ اپناؤں، کون سی صورت پڑھوں کہ میری بچیوں کے رشتے آنے لگ جائیں، کون سی صورت پڑھوں کہ میرے شوہر کے کاروبار میں برکت ہو جائے، کون سی صورت پڑھوں کہ میری بچی جو ہے اپنے گھر میں خوش رہے، کون سی صورت پڑھوں کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہو جائے۔ ہر وقت ہم انہی وظیفوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اللہ کا کلام آپ کے اور میرے لیے ہر غم کا علاج، ہر غم کا وظیفہ ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو بتا دیا گیا کہ انسان کیا کرے، اپنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان تک کے وقفے میں میکسیمم فرما بردار رہنے کی کوشش کرے، اور اپنی ہر نماز کو ایسے پڑھے جیسے کہ یہ اس کی آخری نماز ہے۔ آپ امیجن کریں کسی نے کہا کہ ملک الموت آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ میں تمہیں 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں، 2 رکعت پڑھ لو، ہم جو نیت کریں گے تو ہم کبھی سلام ہی نہیں پھیریں گے، ایسا لمبا ہم ایسی اچھی تجوید سے پڑھیں گے، ایسا لمبا رکوع کریں گے، ایسا لمبا سجدہ کریں گے، اتنی زیادہ آیتیں پڑھیں گے کہ قیام ہمارا لمبے سے لمبا ہوتا چلا جائے گا۔
پھر سلام پھیرنے سے پہلے بھی اتنی دعائیں مانگیں گے کہ سلام پھیرنے پر نہیں آئیں گے. تو کسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اپنی ہر نماز کو ایسے پڑھیں کہ جیسے کہ یہ آپ کی آخری نماز ہو، تاکہ آپ اپنی نماز کے اندر شعور کو واپس لا سکیں جو کہ دنیا کے اندر رہ کر کھو جاتا ہے. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. کیسے؟ الا باللتی ہی احسن، بات بھی خوبصورتی سے کرو، بحث میں بھی حکمت سے کام لو. کسی کو کوئی بات تم بتانا چاہو تو بہت سوچ سمجھ کر نپے تولے الفاظ میں بولو. مثال کے طور پر آپ کسی سے کہیں، ایک خاتون نے کہا کہ مجھے افطار کے اوپر ایک خاتون ملی جو کہ میڈیا کے اوپر سحری کا پروگرام کرتی ہیں، کوئی اینکر ہوں گی. تو انہوں نے بہت ہی زیادہ حکمت سے ان سے پوچھا کہ آپ تو اتنی صبح صبح ساری رات آپ جو ہیں وہاں پہنچ جاتی ہیں اپنے میڈیا چینل پہ، تو آپ کو عبادت کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا ہوگا. کہتی میں نے بہت ڈرتے ڈرتے صرف یہ کہا کہ شاید ان کو کچھ سمجھ آ جائے، شاید یہ سمجھ جائیں. تو کہتی ہیں نہیں، بہت موقع ملتا ہے، وہاں قوالی کا اور نعتوں کا انتظام ہوتا ہے. تب حکمت کیا ہے؟ اب اس میں حکمت کیا ہوگی کہ ایسے انسان اگر کبھی آپ سے ملاقات ہو اور آپ کوئی ان کی ایسی بات کہنا چاہیں، اب آپ کس طرح سے ایک بات دین کی پہنچا کر حکمت کے ساتھ ان کے سامنے تبلیغ کر سکتے ہیں. آپ کہیں جی ہاں بالکل آپ کو موقع ملتا ہے، لیکن افضل چیز، افضل عبادت قرآن کی عبادت ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع بھی مل جائے. بس آپ نے محبت کے ساتھ ان کی بات کو ڈینائی بھی نہیں کیا. اس لیے کہ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں قوالی، یہ تو بالکل ان اسلامک ہے، آپ ایسی چیز سنتی ہیں، اب کیا ہوگا، وہ ڈیفینسو موڈ پر چلی جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گی. تو اللہ سے انسان حکمت ضرور مانگے. اپنے رشتہ داروں میں دین پھیلانے کے لیے ہمیں حکمت چاہیے، اپنی اولاد میں دین پھیلانے کے لیے ہمیں حکمت چاہیے، اپنے آس پاس کے دوستوں میں دین کی بات کرنے کے لیے ہمیں حکمت چاہیے. اور اللہ نے کہا جو بات کرو الا باللتی ہی احسن. اہل کتاب کے ساتھ بھی یہ کہا گیا کہ احسن طریقے سے بحث کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں. اے نبی، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں آج بھی بہت سے عیسائی، بہت سے کرسچن جو ہیں وہ ریورٹ ہو رہے ہیں، اور لیٹسٹ ریکارڈ کے مطابق چائنیز جو ہیں وہ بہت زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، سب کے ساتھ جو ہے وہ سختی کا معاملہ نہیں ہوگا، سب کو ظالم کہہ کر ایک کارنر نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ ان سے امید رکھی جائے گی کہ وہ اللہ کے دین کی طرف پلٹیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. وما تخطہ بیمینک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور آپ کے ذریعے ان سارے اہل عرب کو بتا دیا گیا جو کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یہ قرآن، یہی ورژن ہے تورات کا جو قرآنک فارم میں محمد رسول اللہ پیش کر رہے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ قرآن جو ہے آپ نے ہاتھ سے نہیں لکھا، اور اس کی وجہ سے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کہ قرآن جو ہے وہ لکھنے سے زیادہ سننے سے سمجھ آتا ہے. تو سن کر انسان ضرور جو ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. حفظ کی طرف بھی وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر انکریجمنٹ ہے. کسی نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ یہ اوراق پر نہیں بلکہ میرے دل پر لکھا ہوا ہے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے. تو دل میں وہ چیز بستی ہے، دل میں اصل میں جذبات ہوتے ہیں. تو اپنے قرآن کے جذبات کو، ایموشنز کو دل کے ساتھ سنکرنائزڈ کرو. اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. مزاج کیا ہے اس کتاب کا؟ سننے والا. ہدایت کے لیے، اگر کوئی ہدایت کے لیے چاہتا ہے قرآن کے قریب آئے تو اس کا سننا بہت ضروری ہے. برکت کے لیے ہو سکتا ہے پڑھنا کافی ہو.
لیکن ہدایت کے لیے سننا ضروری ہے۔ صحابہ نے بھی اس کو سنا اور اس سے ہدایت قبول کی۔ در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا۔ اچانک اس حال میں انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا کمفرٹر کی طرح، ومن تحت ارجلہم، اور پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو ڈھانک لے گا میٹرس کی طرح۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے رہتے تھے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے اپنائیت کے ساتھ ایڈریس کیا ہے۔ اے میرے بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِی، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ یہ مکی صورت ہے، اور کفار نے مسلمانوں کو جو تنگ کیا ہوا تھا مکہ میں، تو یہاں پر ایک اشارہ دے دیا گیا اللہ کی طرف سے ہجرت کا، کہ مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر کسی زمین کے حصے میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری ممکن نہیں ہے تو یاد رکھو مسلمان ارتھ باؤنڈ نہیں ہوتا۔ مسلمان کہیں بھی رہے اللہ کی عبادت پر جم کر رہتا ہے اور اپنے ارد گرد عبادت کا ماحول بنا لیتا ہے۔ ہم بھی یہاں آئے ہیں تو ہم بھی کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ ہم اس ماحول کو، اس قرآن کی ایسنس کو، اس قرآن کے ایموشنل بانڈ کو اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے گھروں کے ماحول نیکیوں کے لیے کنڈیوسو ہو جائیں۔ تو جو قرآن سننے کے لیے آتا ہے وہ جہاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، صرف میری بندگی کرو۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے نعم اجر العاملین، کیا عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ ایک فقیر کہے کہ فلاں چیز اچھی ہے تو شاید آپ کو اس کی ویلیو نہ آئے۔ اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ فقیر ہی کہہ رہے فلاں چیز اچھی ہے۔ جب اللہ کہے نعم اجر العاملین، ایک رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، تو پھر اللہ کے بندے اللہ کی خاطر ہجرت کریں، ہجرت کرنے سے نہ گھبرائیں، گھروں سے نکلیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہمت کے ساتھ عمل پر جم جائیں۔ ہاتھ پاؤں ہلائے گا انسان، کمفرٹ زون چھوڑے گا، صبر کرے گا، ہجرت کرے گا، جہاد کرے گا، تو اس کو وہ اجر ملے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پہلے جانوروں کا ذکر کیا کہ اللہ جانوروں کو رزق دیتا ہے۔ دیکھو انسانوں کے مقابلے میں جانور کتنے زیادہ ہیں اس زمین کے اوپر، سنگل سیل آرگینزم سے لے کر بڑے بڑے بیسٹ تک تم دیکھ لو کہ جانور اللہ تعالیٰ نے کتنے بنائے ہیں، چرند پرند بہت زیادہ ہیں، اللہ ان کو بھی تو رزق دے رہا ہے۔ تو یہ جو انسان ہے صرف 7 بلین، کیا ان کو اللہ رزق نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں کو اپنی بادشاہی کا ہلکا سا مظاہرہ کرایا۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند و سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو ضرور کہیں گے کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کی بارش بھی تو ہمارے دلوں پر برس رہی ہے، تو اللہ کرے کہ ہمارے دل سے ہدایت کی فصل نکلے،
ہدایت کا پودا نکلے گا تو اعمال کی فصل لہلہائے گی. اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. کاش یہ لوگ جانتے. کوئی گھر کی چیز اپنے ذہن میں لے آئیں. آپ کی اور میرے گھر، چاہے آپ کراکری ذہن میں لے آئیں، چاہے آپ وارڈروب ذہن میں لے آئیں، چاہے آپ ڈیکوریشن پیسز ذہن میں لے آئیں، چاہے آپ کوئی سامان گھر کا ذہن میں لے آئیں، اللہ نے کیا کہا؟ یہ سب دل کا بہلاوا ہے. ایک بچے کے ڈال ہاؤس کو تصور کریں. ایک بچہ 4 سال کا ہے، اس کو اپنا ڈال ہاؤس کتنا پسند ہوتا ہے. وہی بچہ 24 سال کا ہو گیا، اب کیا وہ ڈال ہاؤس اس کو اپیل کرے گا؟ اب وہ ڈال ہاؤس اس کو اپیل نہیں کرے گا. یہ جو آپ کی اور میرے اس دنیا کے گھر ہیں جن میں ہم گم ہو جاتے ہیں، جن کی صفائی ستھرائی میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہی مجھے اور آپ کو اللہ نے صرف بہلاوے کے لیے دیے ہیں، ایک ڈال ہاؤس کی طرح دیے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ محدود وقت کے لیے دیے ہیں تاکہ اس محدود وقت میں ہم اللہ کی اطاعت کر کے لامحدود اجر اپنے لیے سمیٹ لیں. اس محدود زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس لامحدود زندگی کی نعمتوں کو اپنے نصیب میں لکھ لیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. تو اللہ نے کہا کہ ان نعمتوں کو استعمال کرو اور ایک ایک لمحہ انویسٹ کر دو. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی سے دعا مانگتے ہیں، مخلصین لہ الدین. اور پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں. مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے آس پاس لوگ اغوا ہوتے ہیں یا ان کے آس پاس انارکی ہے، اور مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی امن کی جگہ بنایا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کے لیے دعا کی تھی، بلدن آمنن. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کے پھل دیے، اللہ نے اس کو شہرت دی، لہٰذا اس گھر کے اندر تم شرک نہ کرو، اس کو شرک کا اڈا نہ بناؤ، اس کو توحید کا گڑھ بناؤ. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. کیا پھر یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے. بتا دیا جو جہاد کرے گا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے راستے کی طرف سٹرگل کرے گا. جہاد کہتے ہیں exerting oneself to the utmost، اپنی طرف سے پوری کوشش کر جانا، یہ جہاد ہے. تو بتا دیا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا چاہے گا یہ تو کرنا پڑے گا، آپ کو اگینسٹ دا فلو جانا پڑے گا. یہ حقیقت ہے کہ سب کو فن اچھا لگتا ہے، سب کو خوشیاں اچھی لگتی ہیں، سب کو خواہشات پوری کرنا اچھا لگتا ہے. کسی کو نہیں اچھا لگتا کہ آپس میں کلیشز ہوں، خاندان والوں کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات خراب ہوں. یہ کام انسان صرف اور صرف ایک وجہ سے کر سکتا ہے، جب وہ اللہ کی خاطر قربانی دیتا ہے. تو انسان اس چیز کو پھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اللہ کی خاطر جہاد کرتا ہے. اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے کوششیں کرتے ہیں، جو ہمارے لیے سٹرگلز کرتے ہیں، جو ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لنہدینہم، ہم ضرور بالضرور ہدایت دیں گے ان کو، سبلنا، اپنے راستوں کی. اللہ ان کے سامنے اپرچونٹیز ایسی کھولے گا کہ ان کو عمل کرنا آسان لگنے لگ جائے گا. اللہ ان کو ایسے لائک مائنڈڈ دوست دے دے گا جو ان کو اس نیکی پر جم جانے کی تلقین کریں گے. اللہ ان کو ایسے لوگ دے دے گا جن کے ساتھ رہ کے ان کی سنرجی بنے گی اور ان کو نظر آئے گا کہ میرے جیسے اور بھی لوگ عمل کرنے والے ہیں تو وہ گھبرائیں گے نہیں، کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کو پوسٹ پون نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف یہ نہیں کہتے رہتے کہ ہم نے بس گھر میں کلیش نہیں ہونے دینا چاہے اللہ کی کتنی ہی نافرمانی کیوں نہ ہو جائے. یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا توکل اللہ کے اوپر ہے. یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ صرف گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کا ایک طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہو، بلکہ گھر کو امن بنانے کا اصل طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے. آپ دیکھ لیں جو لوگ اللہ کے راستے کی طرف نہیں دیکھتے اس معاشرے میں نہ بچے محفوظ ہوتے ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہوتی ہیں،
نہ والدین کا احترام ہوتا ہے، نہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور نہ بیویاں شوہروں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اصل چیز جو رکھی ہے وہ اس راستے پر رکھی ہے جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ سبو لنا، ہمارے راستے کی اللہ ہدایت دے دے گا، یعنی اللہ اپنے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ محسن جو حق سے بڑھ کر کام کرتے، محسن جو محبت کے اندر کام کرے، محسن جو محبت میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو، مصیبت میں قربانی نہ دے۔ اللہ ہمیں ایسے محسنین میں شامل فرمائے۔